السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہ دعا کو بہت زیادہ پڑھا کریں، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا جو ہے مفسر اور محدث بنا دیا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے لیے یہ دعا کیا کریں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ کسی دوسرے کے لیے کرنی ہو تو اس کے لیے بھی کیا کریں، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ جی تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج، آیت نمبر ہے 67۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنا رکھا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن عبادت کا طریقہ، ہم ان کا، ناسکوہ وہ اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں، فلا ینازعنک پس اے نبی ہرگز وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، فی الامر معاملے میں، وادعو اور آپ بلائیں، الی ربک اپنے رب کی طرف، انک بے شک آپ، لعلی ھدی مستقیم سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس میں جو کنتم تم تھے، فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ جی آپ کو مسئلہ ہوا ہوگا، یہ منسکن کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ عبادت کا طریقہ۔ ویسے اگر ہم اس کا لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری سے اگر ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ نسک کا معنی ہوتا ہے قربانی۔ جیسے وہ آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو نسک کا اصل معنی قربانی ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا اصطلاحی معنی لیں گے عبادت کا طریقہ۔ اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ الگ الگ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ ان کے مطابق بنایا ہے، جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کافر لوگ ہیں وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ رکھا، پہلی امتوں کے لیے یہ رکھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کی جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ بڑے حکمت دان ہیں، بڑے حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے اور حالات کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے سب کی عبادت کے طریقے مختلف رکھے ہیں، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے وہ کہ اس پر چپ کر کے عمل کرے۔ جی الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ الم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ فی کتاب، کتاب میں ہے، یعنی وہ سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنانے سے پہلے ہی کتاب لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا تھا، تو وہ کیسے بھول سکتا ہے سب کچھ بھی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بہت آسان ہے اللہ پر، یعنی تمام چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ پڑھنا پڑ جائے تو ہمیں اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک کتاب کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ما جو لم نہیں، يُنَزِّلْ اتارا بھی جس کی، سلطاناً کوئی دلیل، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اور جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ایسے لوگ ظالم ہیں اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، جب ان تمام لوگوں پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ واضح، وہ اپنے مفہوم میں واضح ہوتی ہیں،
تعریفو اے نبی آپ پہچان لیتے ہیں فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں میں کافروا جو کافر ہیں المنکر ناگواری کہ ان کو اللہ کا کلام سننا اتنا ناگوار گزرتا ہے، وہ اس کو بڑی مشکل سے سنتے ہیں، ان کے سامنے کوئی آیت آ جائے، کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو جلدی سے آگے کر دیا جائے، اس کو سنا نہ جائے۔ تو اس طرح انسان اپنی محبت کو پہچان سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے، قرآن مجید کے لیے کتنی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کے پر قرآن مجید کی آیات، واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں سے ناگواری کو پہچان سکتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذلکم النار وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ یکادون وہ قریب ہیں، یستون وہ حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر جو یتلون تلاوت کر رہے ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات کی۔ ممکن ہے کہ وہ پڑھنے والوں پر حملہ کر دیں اور انہیں جو ہے وہ مار ڈالیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے افانبئکم کیا پس میں تمہیں خبر دوں، بشرٍ بہت بری چیز کی، من ذالکم اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنا قرآن مجید کو سننا اور اللہ کے احکامات کو سننا تم پر ناگوار گزرتا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگواری والی چیز نہ بتاؤں؟ النار وہ آگ ہے، وعدہ جس کا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وہ بیس اور بہت برا ہے المصیر لوٹ کر جانے کی جگہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، ضربا بیان کی جاتی ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا پس تم غور سے سننا لہو اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے سامنے ایک مثال بیان کرنے لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اس کو غور سے سننا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو تدعون تم پکارتے ہو جن کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، انا بے شک الذین جن کو تدعون تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ سے، لن یخلقوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذبابا ایک مکھی بھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں، لہو اس کام کے لیے، اگرچہ وہ مکھی کو بنانے کے لیے وہ سارے معبود جن کو تم پوجا کرتے ہو وہ سارے بھی ایک مکھی بنانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا بلکہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر چھین کر لے جائیں ان سے الذُّبَابُ مکھی شَيْئًا کچھ، لا يَسْتَنْقِذُوهُ نہیں وہ پکڑ سکیں گے، منہ اس سے، بلکہ وہ تو اتنے کمزور ہے، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو وہ اس سے، وہ مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعوفا کمزور ہے، طالب مانگنے والا، والمطلوب اور جس سے مانگا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ سے چاہے تم بڑی سے بڑی چیز سے سجدہ کر لو، اس سے امیدیں وابستہ کر لو، لیکن وہ بھی تمہاری طرح کی کمزور مخلوق ہے اور کسی کی شان کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے سکے، کسی کو کھلا سکے، کسی کی امیدوں پر پورا اتر سکے، یہ صرف اللہ کی ذات کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے کمزور ہیں اور یہ برابر کے کمزور ہیں، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو گویا جب یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، جب یہ مکھی اللہ کی چھوٹی سی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ مخلوق سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، تو یہ کیسے اتنے لوگوں کی حاجات پوری کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے لوگوں، غور سے سنو اور اس کو سمجھو۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق قدری، جیسے اس کی قدر کا حق بنتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی قوی ہے۔ اگر تم اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہو تو اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، عزیز، بڑا غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولاً کچھ رسول یعنی پیغام پہنچانے کے لیے، ومن الناس اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بھی کچھ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی سننے والا ہے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجات کو، بندوں کی جو ہے وہ جذبات کو سننے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف ترجع لٹائے جاتے ہیں الامر تمام کام۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ارکعوا
ارکعو تم سب رکوع کرو، واسجدو اور تم سب سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، وجاہدوا اور تم سب جہاد کرو، محنت اور کوشش کرو، فی اللہ اللہ کی راہ میں، حق کا جہاد ہی جیسے اس کی راہ میں محنت اور کوشش کا حق ہے، ہوا اس نے اجتباکم تمہیں چن لیا ہے، اے ایمان والو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس لیے کوشش کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں، اور وہ رکوع سے بھی محنت اور کوشش کرو، سجدے سے بھی کرو، اللہ کی عبادت سے کرو اور بھلائی کے کام کر کے کرو، وما جعل اور نہیں اس نے بنایا علیکم تم پر فی الدین دین میں من حرج کوئی تنگی، اس نے تم پر کوئی دین کے معاملے میں اتنی تنگی نہیں ڈالی جو تم کر ہی نہ سکو، ملۃ ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، ہوا سماکم اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین، تو اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، من قبل پہلے سے، وفی ھذا اور اس کتاب میں بھی، لیکون الرسول تاکہ رسول ہو، علی شہیداً گواہی دینے والا، علیکم تم سب کے بارے میں، وتکونوا اور تم سارے ہو جو شہداء گواہ، علی الناس تمام لوگوں پر، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور جو اس امت میں سے نیک لوگ ہوں گے وہ پہلی امتوں کے بارے میں بھی اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے۔ فاقیموا الصلاۃ پس اے ایمان والو تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے، فنعم پس اچھا ہے المولا دوست، ونعم النصیر اور اچھا ہے وہ تمہارا مددگار، یعنی اللہ کی رسی ہی ایسی ہے جس کو تھام کر تم جو ہے بہت کامیاب ہو سکتے ہو، اور اسی کی رسی اور وہ رب ہی ایسا ہے جو تمہارا بہترین دوست بھی ہے، تمہارا بہترین مددگار بھی ہے، تمہارا بہترین وکیل ہے، تمہارا بہترین جج ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو بہتر بنانے پر قادر ہے، بس تم اس کی قدرت کو پہچانو جیسا کہ اس کی قدرت کو پہچاننے کا حق ہے، اور ویسے اللہ کی قدر کرو جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر ایسے عمل کی توفیق دے جیسے قرآن مجید کا حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔